کلبھوشن یادو کا معاملہ ایک دفعہ پھر زیر بحث ہے. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو حکومت NRO دے رہی ہے، جبکہ 3 روز پہلے شری مزاری صاحبہ نے نیشنل اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے وہ انڈیا لے کے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور انڈیا کے جو فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق کرنا اب ضروری ہے. پاکستان پہ جو بھی ICJ نے فیصلہ دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس کی منسٹر شری مزاری صاحبہ. شری مزاری صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اپوزیشن آپ پہ تنقید کر رہی ہے کہ آپ کلبھوشن یادو کو NRO دینے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے اس دن فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ یہ معاملہ نون لیگ کو لے کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی کہ جب انڈیا یہ معاملہ لے کے گیا ICJ میں تو اس کو پاکستان کو اس کا کانٹیسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پارٹی بننا ہی نہیں چاہیے تھا ICJ میں. یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ICJ میں یہ ایک ملک کا حق ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے یا نہ ایکسیپٹ کرے جانا ICJ کے. ہم نے اور ہندوستان دونوں نے ایک آپشنل پروٹوکول سائن کیا ہوا ہے، ریٹیفائی کیا، جس میں کہا تھا ہم ICJ میں اگر کوئی کیس ہمارے خلاف لے کے جاتا ہے ہم پیش ہوں گے، ہم ڈیفینڈ کریں گے. لیکن مارچ 2017 میں PMLN کی حکومت نے ایک اچھی چیز کی، میں سمجھتی ہوں. انہوں نے خط لکھا ICJ کو کہ اب ہم اپنی کمٹمنٹ جو ہے کہ انڈر دا آپشنل پروٹوکول ہم وہ لمٹ کر رہے ہیں، ہم ہر کیس میں نہیں ایکسیپٹ کریں گے ICJ کی جیورسڈکشن. جب آپ نے وہ خط ICJ کو بھیج دیا تو پھر آپ بالکل پوزیشن لے سکتے تھے کہ ہم نہیں پیش ہوں گے، ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس کیس میں ICJ کی جیورسڈکشن. تو پھر ICJ ایک ایڈوائزری اوپینین دے دیتا جو آپ فالو کرتے نہ کرتے. اور ہم نے ICJ میں جیورسڈکشن کو چیلنج بھی کیا تھا، لیکن وہ جو ہماری پلی تھی اس کو نہیں سنا گیا. لیکن جو فاروق نسیم صاحب نے کل اس واسطے تھی نا جی کہ وہ ایک جاسوس ہے. میری بات سنیں، پلی آپ کی پلی یہ تھی نا 2008 کی کاؤنسلر اگریمنٹ، جس میں کہا کہ کون سی کاؤنسلر اگریمنٹ وی ڈونٹ ریکگنائز اٹ بیکاز آپ نے رجسٹر ہی نہیں کی UN میں. صحیح، ہاں، کیونکہ یہ معاملہ 36 آرٹیکل 36(1) کا تھا، جس میں ہمارے پاس کوئی ایسی ڈکلیریشن نہیں تھی جو کہ ICJ کے جیورسڈکشن کو ریسٹرکٹ کرتی. بھئی دو چیزیں کرتی ہیں. ون، آپ کا خط تھا تو اول تو آپ کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ پیش ہو گئے تو آپ جو آرگیومنٹ سائٹ کر رہے تھے، جو اگریمنٹ 2008 کی سائٹ کر رہے تھے، وہ کوئی UN کی باڈی ریکگنائز نہیں کر رہی تھی کیونکہ آپ نے رجسٹر نہیں کی تھی. فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ ماضی کی حکومت کا ICJ میں جانا غلط فیصلہ نہیں تھا، اور جب یہ فیصلہ آئے بھی تھا ICJ کا تو پاکستان نے تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا پتہ نہیں کیوں شادیانے بجا رہے، کیوں اپریشیٹ کر رہا ہے. یہ فیصلہ تو ایکچولی ہمارے حق میں آیا ہے. دیکھیں، میری بات سنیں، فاروق نسیم صاحب کا اپنا ایک ویو ہوگا، میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے. انٹرنیشنل لاء کی فرق انٹرپریٹیشنز ہیں، سیاسی بھی ایک آؤٹ لک ہونا چاہیے، یہ میرا ویو ہے. لیکن جب ڈیسیجن آ گئی جو بھی آئی، پھر آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کریں. شری مزاری صاحب، اس دن آپ نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ یہ نون لیگ کی حکومت تھی جو یہ معاملہ ICJ تک انہوں نے جانے دیا، جس کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں. آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں ہم پھنس گئے، جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت سارے جب آپ کہتی ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، یا ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ چوائس آف ورڈز کیوں ہے؟ سن تو لیجئے، سوال تو سن لیجئے. یہ چوائس آف ورڈز آپ کی کیوں ہے جب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیس کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ پاکستان کے فیور میں آیا ہے؟ جب ہمارے فیور میں آیا تو why do we choose these words کہ ہم پھنس گئے ہیں، اب ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ I am not، no، میں کہہ رہی ہوں نہ فیور میں ہے نہ اگینسٹ ہے. اوورآل ورڈکٹ اگر آپ پڑھیں، میں اس پوائنٹ پہ نہیں بات کری، اوورآل پڑھیں تو انڈیا کی باقی پلیز ساری ریجیکٹ ہو گئی. ایک ان کی پلی وہ ہوئی کہ آپ اس کو ریویو دیں اور اس کو کونسلر ایکسیس دیں. ہم نے دے دیا، 2 یا 3 دفعہ کونسلر ایکسیس دے دیا. اچھا، سیاسی طور پہ ویسے پاکستان پہ کیسے ریفلیکٹ کرتا اگر پاکستان یہ معاملہ اس وقت کہتا کہ اگر انڈیا لے کے جا بھی رہا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جانا چاہتے ICJ، ہم اپنی ڈکلیریشنز بائیلیٹرل ٹریٹیز دکھا کر اگر یہ پوزیشن لیتے تو سیاسی طور پہ تو بڑا نیگیٹیولی ریفلیکٹ نہیں کرتا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو تمام کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اسپائی ہے اور اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس وقت ڈیبیٹ کرتے، اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیتے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. جو قانونی حق ہے کلبھوشن یادو کا وہ ملنا چاہیے.
ICJ کا جو ورڈکٹ ہے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اب ہم نے اس کو رعایتیں دی ہیں؟ جیسے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ یار آپ شیشہ ہٹا دیں، آپ سیکیورٹی اہلکار کو ہٹا دیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں ہم مانتے گئے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تمام چیزیں مانیں گے. فورن آفس کہتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت. تو کیا یہ ماحول ہے کہ ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت بھی یہ رعایتیں اس کو دیں، یا قانون کے مطابق جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے؟ I don't think so. I think yes, we are being very nice. Maybe ہمیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، بٹ اس سے ہمارا جو موقف ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور ہندوستان بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. پہلے شور ہنگامہ مچایا ہوا تھا کانسولر ایکسس کا کہ غلط دیا جا رہا ہے، دیا نہیں جا رہا. اب آپ دیکھیں چپ کر گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں آپ کو ٹیکٹکس اپنے صحیح رکھنے چاہیے جس سے آپ دوسری سائڈ کو بیک فٹ پہ کریں. ہم نے ہندوستان کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے، تو ہم نے اپنی اچھائی دکھا کر انڈیا کو بیک فٹ پر کر دیا ہے. نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت مسئلے مسائل ہوں گے. وہاں بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے. اچھا شیریں مظاہری صاحب، بلاول بھٹو بھی تنقید کر رہے ہیں، نون لیگ بھی تنقید کر رہی ہے. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ مودی کا یار کون ہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت اس معاملے پر، کلبھوشن کے معاملے پر نواز شریف کو مودی کا یار کہتے رہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ICJ پہ جانے کا مطلب ہے کہ میچ فکس ہے. اب آپ لوگ حکومت میں ہیں، اسی قسم کی تنقید اپوزیشن کر رہی ہے. کہیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ نہیں اس طرح کی پوزیشن آپ کو لینی چاہیے تھی جب آپ اپوزیشن میں تھے، تاکہ آج اپوزیشن بھی یہ لائن نہیں لے رہی ہوتی؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے تو اس دن کہا ہے کہ ہم تو صرف سکور سیٹل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے ہمیں اس سے لینا دینا. جب آپ مودی کا یار کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اس کانٹیکس میں جس طریقے سے جیت دوول آیا تھا پرائیویٹ وزٹ پہ، جس طریقے سے، اور کیوں پھر ہم گئے اس کیس پہ، کدھر سے پریشر آیا تھا کہ ہم ICJ کی جورسڈکشن ایکسیپٹ کریں. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ نہیں ہوگا ریاست کا؟ کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت سزا ہوئی تھی تو یقیناً تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اس میں انوالو ہوں گے. اتنا بڑا فیصلہ تھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکیلے فیصلہ کر لیا تھا؟ بیکاز ہم تو نہیں آپ پتہ کر لینا، آپ حکومت میں ہیں، اب آپ پتہ کر لیں کہ کس کس کی انوالومنٹ تھی اس میں. دیکھیں میرا ویو پوائنٹ جس کی بھی تھی، میرا ویو پوائنٹ اس وقت بھی یہ تھا، اور میرے ساتھ بہت سے لوگ جو انٹرنیشنل لاء کرتے ہیں وہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. میری ویو ابھی بھی یہی ہے، ہم نے غلطی کی. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کی جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں، یا اس کے بعد جو تواتر کے ساتھ ریمارکس آتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جو ان کی آبزرویشنز ہیں وہ نیب کے قانون کے حوالے سے ہیں اور جس طریقے سے اس قانون کا اطلاق ہو رہا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جس طریقے سے یہ قانون ہے، جس طریقے سے یہ قانون حرکت میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو ٹرائل سے پہلے سالوں سال، مہینوں اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کی آزادی چھین لی جاتی ہے، ان کی لبرٹی چھین لی جاتی ہے، ان کی زندگی سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ملک میں ٹھیک ہو رہا ہے؟ بطور ہیومن رائٹس منسٹر کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں ہم تو جب سے حکومت میں ہم کوشش کریں کہ نیب کے قوانین کو ریشنلائز کیا جائے. ابھی بھی اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہی ہے، اور منڈے کو اس پہ ایک کمیٹی ہے جس میں میں بھی ہوں، وہ جس پہ ڈسکشن ہوگی نیب لاء کی. ہم نے تو یہ قانون نہیں بنایا، ہم نے نیب کے ہیڈ کو نہیں سلیکٹ کیا، اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ہر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں تو بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آئی ایم ناٹ اے لائر، نہ میں اس پہ ڈسکشن کروں گی. اور ہر شخص کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایک کنسسٹنٹ ویو پوائنٹ ہے، اور انسانی حقوق کے دائرے میں ہونا چاہیے. دیکھیں اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ قانون کا اطلاق کس کے طرف ہو رہا ہے، اس پر بھی ججمنٹ نے بات کی ہے کہ اپوزیشن کی طرف ہو رہا ہے، اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. میں اس کو اس وقت ایک سائٹ پر رکھ دیتا ہوں. میں صرف بطور ہیومن رائٹس منسٹر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی شخص کو جب تک اس پہ جرم ثابت نہ ہو مہینوں سالوں قید میں رکھنا پھر اس کا ریفرنس بنتا ہے. کیا بطور ہیومن رائٹس منسٹر آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے کسی کی زندگی اس کا فریڈم چھین لینا اس طریقے سے؟ اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں میں. نہیں بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی دیکھیں نہ آپ کو کسی کو ڈسپیئر کرانا چاہیے. آپ کو اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو کورٹ میں پیش کریں، اس کو چارج کریں. آپ قانون اور آئین کے تقاضے میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کسی کے ساتھ ظلم و تشدد نہیں ہونا چاہیے. انصاف سب کو ملنا چاہیے. میں بار بار وہی کہہ رہی ہوں، اگر سپریم کورٹ نے یہ ایک فیصلہ دیا ہے اس پہ سب کو اب توجہ دے کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں سسٹم، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، ہر شخص کو انصاف ملے.
اور سیاست اپنی جگہ ہے لیکن قانون کی بالادستی اپنی جگہ ہے، اور انصاف جب تک واضح نہیں ہوگا تو اس کا انجسٹس ہوگی اور وہ نہیں ایکسیپٹیبل۔ بہت بہت شکریہ شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، کہہ رہی تھی کہ اس حوالے سے قانون پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اس حوالے سے میٹنگ منڈے کو بھی ہوگی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔